ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ برادران اسلام، جمعہ المبارک محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور آج 19 جون 2026 میں اس خانقاہ قریشیہ میں جو جامعہ اہل بیت کے نام سے ہے، آنے والا جو آپ کے سامنے میں بیٹھ کر خطبہ دینے والا ایک مسافر، مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ دیار حبیب کا باسی، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آپ کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہے۔ اہل بیت رسول جن کی دھرتی مدینہ طیبہ طاہرہ دیار حبیب، اور حقیقت یہ ہے کہ قریش اور ہاشمی یہ خاندان سادات کہلاتا ہے جو مکہ میں، مگر مدینے والی سرکار نے مدینے میں اپنے خاندان کو اہل بیت کا نام دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کے ہم غلام ہیں، اور کیسے نہ ہوں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی گویا اس نے رب کے ساتھ محبت کی۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں وہاں مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ میں درس دیتے ہوئے کئی مرتبہ یہ حدیث پڑھ چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے تو وہ اہل بیت جس کی تشریح میں آگے کرتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس آیت کو میں کیسے کھولوں؟ اتنا بتا دوں، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت بمثال سفینہ نوح کی ہے۔ فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت صرف ایمان کا جز نہیں، ایمان کی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی، آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کہا ہے اللہ میری یہ اہل بیت۔ آگے کیا کہا کہا ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ام سلمہ بھی اس کی روایت کرتی ہیں، جو کہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات و ازواج امہاتہم، جو ہماری مائیں ہیں۔ سورۃ احزاب طلباء کرام 33 نمبر کی یہ سورت ہے، اور آیت تطہیر بھی 33 نمبر کے ساتھ آئی ہے۔ آیت تطہیر اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، وہ اللہ جو ارادہ کر لے، لیذھب عنکم الرجس، کہ میں ہر قسم کی
علائش سے، رجس سے. اب میں رجس کا کیا معنی کروں؟ انسانی بیماریوں میں روحانی بیماریاں، رجس میں دل کی وہ پاکیزگی کے دل کے اندر اگر کوئی ایسی بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے اہل بیت کو رجس سے بچاتے ہوئے لِيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، وہ مقام طہارت عطا کروں گا جو کمال طہارت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب، آپ ہمارے سادات میں سر کے تاج ہیں، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ قریشی اور ہاشمی سادات ہیں مگر خاندان رسول اہل بیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ایک کالے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی اور جس پر کجاوے کے تصویریں تھیں، اونٹ کی نہیں، کجاوا، جس میں بیٹھنے والا کجاوا ہوتا ہے نا اونٹ پر، اس کی تصویر تھی. اور آپ نے اپنے سر پر اس چادر کو جو کالے رنگ کی تھی ڈھانپا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ علی، فاطمہ، حسن حسین کو لے کر آؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوست اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلوایا تو آنے کی ترتیب بھی بڑی عجیب، حدیث میں بڑا پیارا وہ جملہ ہے کہ ثم جاء حسن، یوں ہی حسن آئے، آپ نے اپنی چادر اوپر کی اور اس کو اپنے دائیں طرف بٹھا کر اس کے اوپر وہ چادر ڈال دی، فادخلا، اس میں داخل کر دیا. ثم جاء حسین، پھر حسین آئے تو آپ نے فادخل معہ، حسن کے ساتھ حسین کو بھی اس کالی کملی والے میں، اس چادر میں جو کالے رنگ کی تھی، ہمیں اس کو کس طرح سے کہوں، اتنا بتا دوں کہ اس چادر میں انہیں بھی اپنے اندر لے لیا. ثم جاء فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس جاء فاطمہ الزہرا، جب فاطمہ الزہرا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اس چادر کے اندر لے لیا. ثم جاء علی، جب علی آئے تو آپ نے انہیں پیچھے کھڑا کر کے اس کو بھی چادر اوپر ڈال کر اپنے ساتھ یوں ساروں کو ڈھانپ کر کہا اللہم ہاؤلاء اہلی، کہ تو نے جو کہا ہے اہل البیت، یہ میری اہل ہے، یہ میری اہل بیت ہے. جامعہ اہل بیت والو، خانقاہ قریشیہ والو، اسلام آباد مرگاہ کی اس جامع مسجد میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت تطہیر کی روشنی میں اپنی کالی کملی میں انہیں ڈھانپ لیا تو اللہ سے یوں فریاد کی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت میں ہیں. کیونکہ اس سے پہلے سورۃ احزاب میں 22 مرتبہ رب ذوالجلال نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا. نوٹ کر لیں اس بات کو. سورۃ احزاب 33 نمبر کی سورت ہے اور یہ جملہ علمی دے رہا ہوں جس میں 22 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا. تو مفسرین
वाज़े करते हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, उनमें अज़वाज मुतहरात तो आ चुकी थी। आप सुभान अल्लाह जोर से कहो। अज़वाज मुतहरात तो आ चुकी थी। अब ज़हर है कि अली मुर्तज़ा को अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाया कि ये अली की बीवी, वो तो मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, मगर अली समेत ये चार जो मेरी इस चादर में हैं अल्लाह अहलुल बैत में से हैं। ये भी अब यहाँ एक जुमला देता हूँ और इल्मी जुमला है कि ये वाक़या तब हुआ जब हजूर के तीनों बेटे इस दुनिया से रहलत कर चुके थे। कासिम, अब्दुल्ला, तैयब ताहिर, इब्राहिम, तीनों बेटे, गौर से बोलो, ये इस दुनिया से, और आपकी चार बेटियां, या आपकी औलाद में 3 बेटे और 4 बेटियां। हजरत रुकैया वो तो ग़ज़वा बदर के दौरान में फौत हुई, इसी तरह हजरत ज़ैनब फौत हो गई, हजरत उम्मे कुलसूम भी 3 बेटियां भी फौत हो गई थीं और 3 बेटे भी फौत हो गए थे। और आपने फातिमातुज़ ज़हरा और उनके 2 लख्त जिगर हसन हुसैन और अली मुर्तज़ा को अपनी आयत उस तत्हीर में उसके अंदर जब ढांपा तो मुफस्सिरीन कहते हैं ज़ाहिर है कि अगर वो जिंदा होती तो उनमें भी वो भी शामिल होती। इसलिए ज़हनों पर ये बोझ मत लाओ। लियुतहिरुकुम तत्हीरा में कमाल तहारत, वो जिंदा थी। एक ही फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी हैं जो हज़ूर की हयात तय्यबा में जिंदा रहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 6 महीने के अंदर जब हज़ूर ने उसे अपने पास बुलाकर एक कान में गुफ्तगू की तो वो रो पड़ी, फिर दूसरे कान में गुफ्तगू की तो वो मुस्करा पड़ी। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, बेटी ये राज़ो नियाज़ की ये कौन सी गुफ्तगू थी कि एक बात पर तो तू रो पड़ी और दूसरे कान में बात आई तो मुस्करा पड़ी। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा ने कहा ये राज की बात है, हज़ूर की हयात में नहीं बताऊंगी। उसके बाद रहलत फरमाई तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, बेटी वो क्या थी राज की बात? कहा पहले खबर ये दी कि मैं मलाउल आला से मिलने जा रहा हूँ, अपनी जुदाई की खबर दी, मैं रो पड़ी। फिर मुझे दूसरे कान में ये फरमाया कि सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं, इतना अर्ज कर दूं, हसनैन करीमैन उनका क्या मकाम है, इतना बता दूं, हसन वल हुसैन कहो रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कह दो जुबान से अलैहिस्सलाम, इन्हें सलाम और रहमतें और बरकतें। हम तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती जब तक कि दरूद इब्राहिमी में जहाँ आले इब्राहिम पर सलाम है वहाँ आले मोहम्मद पर भी सलाम है। मेरे दोस्तों, बेटे हसन हुसैन हो और नाना सैयदुल अव्वलीन हो, सैयदुल आखिरीन हो, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादिए सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अब वो अव्वलुल खल्क अफज़लुल खल्क अकरमुल खल्क, मैं क्या बताऊं, रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन कह दो, खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कह दो, अहमद मुज्तबा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसके नाने का ये मकाम हो कि जहाँ मकाम महमूद जिसको, और फिर साहिब बुराक वल मेराज, अब मैं ज्यादा तशरीह में जाए बगैर, और बाप वो जो अली मुर्तज़ा हो, सुभान अल्लाह, अली मुर्तज़ा शेर खुदा
حیدر کرار، فاتح خیبر، داماد رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہونے کے ساتھ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں۔ آپ قریش میں نسبت ہے۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، وقت بہت کم ہے، موضوع ایسا دیا ہے حضرت پیر طریقت نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ کیسے غلام نہ ہوں، کیسے غلام نہ ہوں؟ وہ حسین جو گلشن نبوت کا پھول ہے، وہ حسنین جو باغ نبوت کا پھول ہے، اور وہ ایسے سوار کہ جن کی سواری رسول ہیں۔ وہ ایسے سوار بولو جن کی سواری رسول ہیں، وہ ایسے کہ جن سے رسول اللہ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اب میں کیسے بتاؤں؟ آیت تطہیر میں جاؤں؟ آگے آؤ، میں کیسے بتاؤں؟ میں اتنا عرض کر دوں کہ باپ کا کیا مقام تھا؟ وہ علی مرتضی شیر خدا ابو طالب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اب آئیے، عبد المطلب کے پوتے ہیں اور ہاشم کے پر پوتے ہیں، سبحان اللہ، نواسے ہونے میں، کیونکہ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا جو ہاشم کی بیٹی تھی۔ نجیب الطرفین ہونے میں ابو طالب بھی ہاشمی، اور ان کی جو شادی ہوئی ہاشم کی بیٹی کے ساتھ جو کہ فاطمہ بنت اسد ان کی بیٹی سے، اسی سے پیدا ہونے والے علی مرتضی ہیں، نجیب الطرفین ہاشمی ہونے میں۔ اب میں زیادہ اور کیا مقام بتاؤں؟ آئیے، حسن حسین کا کیا مقام ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے۔ میرے دوستو، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا کہ میں جا کر آج آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور آپ کے لیے دعا بھی کراؤں گا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی، آپ نے درس دیا، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور تیز قدموں کے ساتھ حجرے کی طرف جانے لگے تو میں بھی تیز قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا حذیفہ کیا بات ہے اتنے تیز قدموں کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ آپ اندر جا رہے ہیں، میں نے اپنی ماں کو جواب دینا تھا، آپ کے لیے ان کے سلام بھی اور دعا بھی اور دعا کی درخواست بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول کرنے کے بعد اور دعا دینے کے بعد فرمایا، حذیفہ میں تیز قدموں کے ساتھ اس لیے اندر جا رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو کائنات ارض میں پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے۔ کائنات ارض میں زور سے بولو، پہلی مرتبہ آیا ہے، اور اس فرشتے نے اپنا تعارف کرا کر یوں کہا، یا رسول اللہ پہلی مرتبہ میں آپ کے لیے زمین پر نازل ہوا ہوں، میرا رب آپ کو سلام بھی دے رہا ہے اور پیغام بھی دے رہا ہے۔ کہا پیغام کیا ہے؟ کہا یہ جو دو ننھے منھے بچے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ حدیث ہے، اس کی یہ ہے اس کی پیچھے روایت۔ فرمایا کہ اس فرشتے نے کہا کہ آپ کے یہ جو نواسے ہیں حسن حسین، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ذرا زور سے بول دو، سردار ہیں، پھر کہہ دو، ارے سلطنت جنت کے مالک جو ہوں ان کی اگر محبت نہیں ہوگی تو بغیر وفاداری کے تم اور ہم جنت میں کیسے جائیں؟ ہم نے تو جنت میں ان کی سلطنت میں جانا ہے جو ہماری جنت کے، زور سے بولو۔ اور آگے کیا کہا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا، فرمایا عورتوں کی جنت کی سردار فاطمۃ الزہرا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوشخبری کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا،
تو اللہ تعالیٰ سے یوں التجا کی، اے اللہ ان کی محبت میری امت کے دلوں میں پیدا کر دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں کیسے آگے بڑھوں؟ حسن و حسین جو کہ حضور کے نواسہ ہیں، فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ اب میں شادی کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ لمبا واقعہ ہو جائے گا۔ مختصراً 2 ہجری میں تو حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی حضرت علی مرتضیٰ سے، اب تاریخ سے بھی واقف رہیں، 2 ہجری میں ہجرت کے بعد مدینہ میں یہ اہل بیت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں حضرت فاطمۃ الزہرا وہ خاتون جنت سیدۃ الکائنات حضرت فاطمۃ الزہرا 3 ہجری میں حسن پیدا ہوئے تو رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ دوڑے دوڑے آئے۔ ابھی ماں نے حسن کو دودھ نہیں پلایا تھا کہ مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر نام حسن رکھ دیا اور اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈال دی۔ میرے دوست اور بزرگوں، غیر ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، مگر اہل رسول کے کیسے غلام نہ ہوں؟ ارے جنہیں اتنی محبت ملی ہو کہ ابھی باپ نے گود میں نہ لیا ہو اور نانے نے اپنی گود میں بھی لیا، تحنیک بھی فرما دی، لعاب بھی دے دیے، پھر نام بھی رکھ دیا، پھر 7ویں دن ختنے کے ساتھ عقیقہ بھی کر دیا، اور سر کے بالوں کو اڑوا کر چاندی سے وزن کر کے اس کو صدقہ خیرات بھی کر دیا۔ تو ہم تو غلام ہیں ان نواسوں کے جن کی وجہ سے ہمیں یہ سنت ملی کہ ہم بھی اپنے بچوں کا جو عقیقہ کرتے ہیں رسول اللہ نے کیا تھا۔ کن کن چیزوں میں غلامی ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال لو اہل بیت کی غلامی کا۔ میرے دوستو، ہم پنجتن کے غلام ہیں، یہی ہمارا اعتدال مذہب، جہاں خلفائے راشدین کو حق 4 یار کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رکھتے ہیں، نہیں، یہی ہمارا امتیاز ہے کہ جہاں صحابہ کے ناموں پر ہمارے بچوں کے نام ہیں، وہاں علی کے بیٹوں کے نام پر بھی حسن و حسین ہیں۔ اس طرح سے اب میں کیسے کس طرف چلوں؟ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت حسن اور حسین کو بڑا مقام بخشا۔ پھر 4 ہجری کو حضرت حسین پیدا ہوئے، انہیں بھی سب سے پہلے حضور نے گود میں لیا، اور پھر یہ جو آپ اور ہم بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں، حضور کی اذان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو بلال سے اذان دلایا کرتے تھے، مگر ان 2 بچوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ نے ان کے دائیں کانوں میں اذانیں دیں اور بائیں کانوں میں اقامت پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سنت پر چل رہے ہو نہیں؟ یہ غلامی ہے ہماری۔ اذان کے بغیر نسبت، یہ حسنین کریمین کی اس نسبت کے ساتھ کہ کان میں پہلی آواز ہی رسول اللہ نے اذان اور اقامت کے ساتھ دے کر امت میں رائج کر دی۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، وقت بہت کم ہے، موضوع بڑا لمبا ہے۔ غدیر خم، آپ اس نام سے واقف ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ ان دنوں میں عید کا تصور بھی لایا گیا، مگر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، تیسری عید دی نہیں۔ مگر جو مقام ہو، اب قرآن کا شان نزول ہے، تو کیا آپ ہر شان نزول پر اس دن اس کا جشن منائیں گے؟ میں اب اس تشریح میں جائے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، جسے حجۃ الوداع بھی آپ کہتے ہیں، حجۃ الوداع آخری حج کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے ساتھ
غدیر کے مقام پر پہنچے جو مکہ اور مدینے کے درمیان شہر ہے. میں بھی وہاں جب گاڑی پر جاتا ہوں ضرور بریک لگاتا ہوں کہ حضور نے اس تالاب کے پاس اپنا خیمہ گاڑ کر رات کا قیام کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غدیر خم میں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا. اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فلی مولا. اس حدیث سے ہماری اہل سنت والجماعت جماعت کا کوئی اختلاف نہیں. فرمایا جو مجھے اپنا دوست بناتا ہے مولا تو علی کو بھی اپنا مولا بنا دے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. رب ہمارا مولا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا میرا مولا اللہ ہے اور اس نے مجھے مولا بنایا امت کے لیے اور میں مولا بنا رہا ہوں کس کو؟ علی کو. اب اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا. آگے سنیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں اٹھے اور علی مرتضیٰ کو سینے سے لگا کر مبارکباد پیش کی کہ تو ہمارا مولا ہے. کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اگر خلفاء راشدین کے ایام منانے میں ہمیں خوشی ہے تو یہ ہمارا ایمان کی شرط ہے. صحابہ سے محبت. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جہاں ہمارا تصور صحابہ کے ساتھ یہ ہے تو جن سے رسول اللہ نے محبت کا اظہار کیا ہو اور یہی ارشاد ان کے لیے ارشاد فرمایا ہو تو اپنے اس جامعہ اہل بیت میں جس کا داخلہ بھی ہو رہا ہے آپ بھی اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں تاکہ اہل بیت والا نور بھی وہ آپ کو حاصل ہو جائے. میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران تھے. اس سفر کے دوران میں آپ نے حضرت حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواریوں کو روک دیا اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کجاوے میں تھیں وہاں پر جا کر پوچھا بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے؟ لوگ سے کہو اللہ اکبر. حسین کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے والد میرے ابو. اب میں کیسے بتاؤں کس انداز میں فاطمہ الزہرا رسول اللہ سے مخاطب ہوں گی. کہنے لگی کہ حسین کو پیاس لگی ہوئی ہے میرے پاس پانی نہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حسین کو کجاوے سے نکال کر اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان نکال کر اس کے منہ میں ڈال کر اسے سیراب کر کے یہ بتا دیا کہ اگر صحابہ میرے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں تو میرا نواسہ میرے لبوں سے نہیں میری زبان سے چوس کر حوض کوثر سے بھی اب تک پانی پیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اپنی زبان اس کے آگے نکال کر اس کے منہ میں. کون ہے ایسا نانا جو اپنے نواسوں کے ساتھ یہ کرے؟ ارے کیا مقام تھا وہ منہ جس کو رسول اللہ کی زبان کے لعاب سے پیاس بجھی ہو اور امت نے اس پر پانی کی بندش بھی کی ہو اور پھر وہ بچے کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے دریا کے کنارے ہوں اور پھر اسی علی اصغر کو تیر لگتا ہے اس کے حلق میں نک جاتا ہے. ارے جنہیں رسول اللہ نے اپنی زبان سے پانی پلایا نے ان کے لیے پانی بھی بند کیا. اتنی مظلومیت کی شہادت. میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیسے بتاؤں؟ اب وقت نہیں شہادت حسین کے بارے میں. اتنا عرض کر دوں وقت بہت کم ہے. میں کون کون سی حدیثیں پیش کروں؟ اتنا بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں. اب صحابہ کرام
حضور کی معمول کی نماز میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اسی میں صحابہ حیران کہ حضور سجدے میں گئے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے، سجدے میں گئے ہیں، زور سے بولو، اسی میں اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ جس میں کچھ صحابہ نے سر اٹھا کر دیکھا، کیونکہ دل میں ایک بات آ گئی کہ کہیں ملا الاعلیٰ سے ملاقات کے لیے نہیں چلے گئے، مگر دیکھا کہ ہیں تو سجدے میں، مگر آپ کے سجدے کی حالت میں حسن حسین سوار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے لمبا سجدہ کیا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے ان دونوں بچوں کو پہلے زمین پر بٹھایا، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوئے۔ ارے جو اپنے نواسوں کو سجدے میں بھی گرتا ہوا نہ دیکھیں، تم نے ان کی گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ کر حالت سجدے میں ان کا سر قلم کیا۔ مظلومیت کی شہادت ہے۔ اب آگے آئیے، اب میں کیا کیا بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں کہ لمبے کرتے کے ساتھ دونوں بچے وہ آ گئے۔ حضور خطبے کو چھوڑ کر منبر سے نیچے اترے اور دونوں کو دونوں کندھوں کے ساتھ اپنے بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا اٹھا کر آپ نے آ کر پھر خطبہ دینا شروع کیا۔ صحابہ نے اس منظر کو دیکھا اور پھر بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبے کو چھوڑ کر ان کو کندھوں پر کیوں لائے؟ فرمایا لمبے کپڑوں میں تھے، کہیں یہ گر نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی دعوت میں جا رہے ہوں اور پھر وہ چاند اپنے ستاروں کی جھمٹ میں ہو، اصحابی کن نجوم، دائیں بائیں صحابہ، تو کس انداز سے حضور مدینے کی گلیوں سے چلتے، میں وہاں مدینے میں رہتا ہوں، میں کبھی تصور کرتا ہوں کہ یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ ارے میں اس تصور میں کیسے جاؤں؟ ان گلیوں میں حسن حسین کھیلا کرتے تھے، انہی گلیوں میں رسول اللہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر، صرف خطبے میں نہیں، صرف نماز کی حالت میں نہیں، اب ان گلیوں میں دونوں بچوں کو کندھوں پر اٹھا کر آپ جا رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ عمر فاروق نے دیکھا، خوشی سے ان بچوں سے یوں کھاتے ہوئے کہ شہزادے مبارک ہو، تم تو وہ ہو کہ جن کی سواری کتنی عظیم ہے، سبحان اللہ، مبارک ہو سبحان اللہ۔ کہ جن کی سواری، زور سے بول لو نا، اپنے گھروں میں محرم کا یہ پیغام دو، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ آپ نے موضوع بڑا اچھا دیا، اس پر تو بہت لمبی چوڑی یعنی گفتگو ہونے کا اب وقت ہی نہیں۔ آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کا جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جا، جن کی سواری عظیم ہے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنے عظیم ہیں، سوار کتنے عظیم ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، حضور جا رہے ہیں صحابہ کے لشکر کے ساتھ ایک دعوت پر، اور اس میں آپ جب چلتے تھے نگاہیں نیچے ہوتی، ہمیشہ ذکر کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ آپ تو مسجد میں نہیں پڑھ رہے، حضور تو چلتے ہوئے ذکر کرتے تھے، جب سیڑھی پر چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس دوران میں صحابہ نے دیکھا، حضور نے ایسے نظر اٹھائی، سبحان اللہ، نظر اٹھائی تو دیکھا مدینے کی گلی میں حسین کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کون کھیل رہے ہیں؟ حسین، اور حضور پروٹوکول میں ہیں صحابہ کے، سبحان اللہ، اس کے باوجود صحابہ فرماتے ہیں کہ اس جھمگٹ سے جو ہم آپ کے دائیں بائیں ساتھ چل رہے تھے، ہم نے مصطفیٰ کی سادہ کو یوں دیکھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر
حسین کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، سبحان اللہ اور حسین بھی اس وقت 4 سال کے تھے، کیونکہ حضور کی رحلت کے وقت ظاہر ہے 4 ہجری کو پیدا ہوئے تو 7 سال کی عمر میں بولو اس وقت تھے جب حضور مولا اعلیٰ سے ملنے گئے، اور علی مرتضیٰ تب پیدا ہوئے جب حضور 31 سال کے تھے۔ سبحان اللہ علی مرتضیٰ تب پیدا ہوئے جب حضور کی عمر بولو آئیے وہ حسین کہ جس نے 7 سال گود بھی پائی، کندھوں پر سواری بھی کی، اور زبان کو بھی چوسنے کے لیے حضور ہمیشہ اس کے آگے زبان کھول دیتے تھے، اور وہ جب اسی تقلید میں بچہ تقلید کرتا ہے اپنی زبان جب کھولتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان کو چوس لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوست اور بزرگوں، حضور دوڑے، وہ دوڑا، حسن حسین دوڑ رہے، حضرت حسین دوڑے، حضور دوڑے دوڑے دوڑے، اور صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ نے جا کر اسے پکڑا اور پھر اس کے بعد اپنے سینے سے لگایا۔ اب صحابہ نے اس منظر کو دیکھا کہ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد اپنی زبان بھی نکالی، اور اس کے بعد اس کو بوسہ دیا، پھر اس کے ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد اب آگے جملہ سنیے، حضور نے صحابہ کی مجلس میں یہ کہا، حسین منی وانا من حسین۔ سبحان اللہ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر بہت ساری احادیث بیان کر سکتا ہوں حضرت امام حسین کی فضیلت پر، مگر اتنا کہہ دوں ٹائم مختصر ہے، 2 تو بج گئے، پھر بس انہی کلمات کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا اس غدیر خم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، صرف یہ نہیں من کنت مولا فعلی مولا، بلکہ فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ ادھر سے سبحان اللہ آئے گی تو میں بیان ہی ختم کر دوں گا، سبحان اللہ زور سے کہو۔ سبحان اللہ حضرت کیوں زور سے نہیں کہہ رہے؟ یہ چاہ رہے ایک جملہ اور ہو جائے، وگرنہ ہم جو ہے نا ہمارا الارم یوں نہیں ہوتا، زبان سے ذکر سے پہچان جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی جب مجلس کا برخاست کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں میں تم میں 2 امرین ثقلین، 2 چیزیں، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ، تم میں چھوڑ رہا ہوں، اور تم اس کو اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز وہ رب کی طرف سے ہے، وہ ہے کلام اللہ، کتاب اللہ۔ کیا ہے؟ قرآن۔ میں تم میں قرآن کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری چیز میں اپنی عطرت، اہلی عطرتی، میں اپنی اہل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لا نسألکم علیکم اجرا الا المودۃ القربہ کے ساتھ۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں، حسنین کریمین کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلا جملہ سنو اس خطبے کا، فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن حوض کوثر میں میرے پاس ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کلام اللہ قرآن بھی، اور عطرت اہل بیت بھی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اجاگر رکھو۔ ٹھیک ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، مگر اہل بیت کی غلامی کو شرط ایمان سمجھتے ہوئے اتنا زیادہ دلوں میں لائیں کیونکہ حوض کوثر پر بھی موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ انہی کلمات کے ساتھ جنت کی سلطنت کے وہ مالک، ان میں جب ہم جائیں، ان کی مجلس میں ہم بیٹھیں اور میدان مزید ہوگا، ایک ہی جملہ دیتا ہوں، رب ذوالجلال 70,000 حجابات کے پردوں سے اہل جنت کو سلام فرمائیں گے، اور اس کے بعد اہل جنت، اب وہ واقعہ میں لمبا ہے چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جب کرائیں گے تو اہل جنت سب
सजदरेज होंगे। अल्लाह फरमाएंगे सजदे से सर उठाओ, सजदा वहाँ किया जहाँ जुमे के खुतबे में तुम खतीब से मेरी तारीफ सुनते थे और मुझे देखा नहीं मगर सजदा करते थे। अब खड़े होकर मुस्तफ़ा की इस मजलिस में मेरा दीदार करते रहो और तुम्हारा रब कभी तुमसे नाराज नहीं होगा, तुम्हारी जवानी में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और मेरी सिफत हय्युल कय्यूम है कि मैं हमेशा और हमेशा कौन है, जोर से बोलो, जब कुछ भी नहीं था कौन था, जरा जोर से कहो, जब कुछ भी नहीं होगा तो कौन होगा। मगर वो मंजर बड़ा अजीब होगा कि अहले जन्नत को रब फरमाएंगे मैं हमेशा हमेशा रहूंगा। अब तुम इस जन्नत में आ गए हो, अब तुम्हें भी मौत नहीं आएगी, मैं भी हमेशा जिंदा, तुम भी हमेशा जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। ये जामिया, या अल्लाह इस जामिया को, खानका कुरैशिया को, हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना हाफिज़ इकबाल कुरैशी साहब का फैज़ पूरी दुनिया में फैला दे। या अल्लाह ये खानका कुरैशिया, यहाँ जुमे के दिन के खुतबे में ये सारे लोग जो हाथ उठा के बैठे हैं, हम सबको बार बार मकबूल मबरूर हज और उम्र नसीब फरमा। हम सबको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत हमारे दिलों में या अल्लाह पैदा फरमा दे। हम सबको हसनैन करीमैन के ग़ुलामों में बना दे। या अल्लाह हमें, या अल्लाह पंचतन पाक, इसको भी हम इस हदीस को भी मानते हैं और वो जो चार हैं उनमें भी तो रसूलुल्लाह साथ हैं, वो भी पांच हैं। ए अल्लाह खुलफाए राशिदीन और अहले बैत उज़्ज़ाम का तक़द्दुस हमारे दिलों में पैदा फरमा दे और हम सब को सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बंदा बना। या अल्लाह इस खानका कुरैशिया का फैज़ पूरी दुनिया में फैला दे। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बना। या अल्लाह जुमे के खुतबे में जो 3 मुहर्रम, या अल्लाह 19 जून 2026 को होने वाले इस अज़ीमुशान इज्तिमा में जो मुंतखब लोग बैठे हैं, या अल्लाह हमारी हाथ दुआ के लिए उठे हुए घड़ी को मुस्तजाब दुआ बनाकर हम सब के वालिदैन, बहनों, भाइयों, बीवी, बच्चों और हम सबको बग़ैर जुदाई के जन्नत की बहारों में इकट्ठा फरमा और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। हम सब के इल्म, उम्र में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू हम सबको हासिदीन के हसद से बचा, ज़ालिमों के जुल्म से बचा, मुफ़सिदीन के फसाद से बचा, नज़र बद से बचा, जादूगरों के जादू के असर से बचा, हर नुकसान और खसारे से बचा, ज़िल्लत और ज़वाल से बचा, हर बीमारी और वबाओं से बचा। या अल्लाह हज़रत का फैज़ और हम सबको दीन के इस फैज़ आम को पूरी दुनिया में फैलाने में ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बना। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्द।